تصحیح کیجیے گا کہ بیمار کو جب آپ اس کا پوچھنے اس کا حال احوال جاتی ہیں تو وہ تو ایک ثواب ہوتا ہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بیمار سے دعا کروانی چاہیے، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، یا اس کے جو بستر علالت پر شخص پڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب آپ نیک سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ کی نیکیاں ادروائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیے گا. حدیث پاک کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی بیمار کے پاس چل کے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے، اور آسمان سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے اور ندا دے کے کہتا ہے طبتا وطاب ممشا کا، کہ تیرا ہر قدم چلنا مبارک ہو تجھے، تو نے بڑا اچھا کام کیا. اور جب وہ عیادت کر کے واپس پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ صدا دیتا ہے کہ وَتَبَوَّأْتَ من الجنت منزلا، اور تو نے اس بیمار کی عیادت کیا کی، اس بیمار کی عیادت کے بدلے میں تو نے گھر میں اپنا اب جنت میں اپنا ایک گھر بنا لیا ہے. اب یہ حدیث پاک کہ جو ایک مسجد بناتا ہے وہ اپنا گھر جنت میں بناتا ہے. مسجد بنانے کے لیے ایک سرمایہ کی ضرورت ہے، مسجد بنانے کے لیے ایک وسائل کی ضرورت ہے. تھوڑے پیسوں میں مسجد نہیں بنتی. آپ جتنی بھی چھوٹی سی مسجد بنائیں، جتنی بھی سادہ سی مسجد بنائیں، اس پر پیسہ لگتا ہے، اس پر لاکھوں روپے لگ جائے گا. لیکن دیکھیے دوسری طرف جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جس نے مسجد بنائی اس نے اپنا گھر جنت میں بنایا، یہ پھر بھی ایک محنت، ایک جدوجہد، ایک کوشش کا کام ہے. اسی سچے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ چند لمحوں تم جا کر اگر کسی مریض کے پاس بیٹھتے ہو تو آسمان پر فرشتے ندائیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ ایک مریض کے پاس جا رہا ہے، اور وطابا ممشا کا، تیرا یہ چل چل کے جانا اللہ کو بڑا پسند ہے. اور وہ چند لمحے، چند منٹ، چند سیکنڈ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی خیریت پوچھتا ہے، اور خیریت پوچھ کے جب واپس آتا ہے تو رب کا فرشتہ ندا دے کہتا ہے وَتَبَوَّأْتَ فِي مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، کہ تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. بتائیے، وہ اس لیے تو علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں. جتنی فضیلت اسلام نے عبادات کے حوالے سے بیان کی، اسی طریقے سے فضیلت انسان کی خدمت کے حوالے سے بھی اسلام نے بیان کی ہے. اب آپ ان دونوں حدیثوں کا موازنہ کر لیں، تقابل کر لیں، کہ ادھر بھی ہے کہ اگر تم مسجد بناؤ گے تو گھر میں جنت میں گھر بناؤ گے، اور ادھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لمحے اگر بیمار کی خیریت جا کے پوچھو گے تو تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا. بیمار کی دعا جو ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے. دعا سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں نا، اور اس عمل سے، اور اللہ کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. تو یہ تو صرف جانے سے بیمار پرسی سے حاصل ہو گئی. اور جو آپ نے سوال کیا ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے کہ اگر مسافر کی جو دعا ہے اللہ وہ ضرور قبول کرتا ہے. گویا اگر آپ مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے پاس جا کے اس کی بیمار پرسی جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کو دعا کا کہنا نہیں پڑے گا، وہ از خود اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور جو اس کی دل سے دعائیں نکلیں گی وہ اللہ قبول فرمائے گا. اس لیے کہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر، مظلوم، اور وہ عورت جو بچہ پیدا کرتی ہے، اور بیمار، ان کی دعائیں اللہ کبھی مسترد نہیں فرماتا. علامہ صاحب، بڑی اچھی بات یہ ہے کہ آج کا دن کا یہ میسج ہم بلکہ اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے کہ جو ان کے ارد گرد بیمار لوگ ہیں ان کی بیمار پرسی کے لیے ضرور جائیں، اور اپنے درجات کی بلندی جو ہے اس کا یقین کر کے وہاں سے آئیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی دعائیں بھی قبول کرے گا اور ان کے لیے آسانیاں بھی وہاں پہنچائے گا. اسی پروگرام میں علامہ صاحب ہم نے اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جو بھی ان کے ذہن میں سوال آئے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. غالباً ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے اسی موضوع پر بات کی تھی اور اسی موضوع کے حوالے سے ایک ہمیں سوال آیا ہے. بہت سارے سوال ہیں لیکن ان میں سے ایک سوال ہم آج کے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. یہ مسز پروین صابر ہیں سیالکوٹ سے، انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایام مخصوصہ ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جناب کہ عبادات ہماری رہ جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے کہ ان دنوں کی جو عبادات ہیں ان کو ہم کیسے پورا کریں؟ ان ایام میں خواتین نماز اور تلاوت قرآن اور مسجد میں داخلہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ منع ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ رب کی طرف سے ان کو یہ رخصت ہے کہ وہ اس
دور میں، اس دورانیے میں یہ عبادات بجا نہ لائیں. لیکن صوفیاء کرام نے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ خواتین ان مخصوص ایام میں اپنی عبادت کی عادت کو ترک نہ کریں، اس کی شیپ بدل لیں، اس کی صورت بدل لیں. وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں، اللہ کے اسماء کا ذکر کر لیں، کچھ دینی کتاب کوئی پڑھ لیں، کوئی واعظ نصیحت کی بات سن لیں، تاکہ وہ جو ان کی عادت تھی نماز کی، قرآن کی تلاوت کی اور رات کو جاگنے کی، اللہ کی عبادت کی، وہ ختم نہ ہو. تلاوت قرآن کے علاوہ باقی اگر وہ تسبیح پڑھنا چاہیں، اگر وہ درود شریف پڑھنا چاہیں، اللہ کے اسماء کا ذکر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ماہ رمضان کے روزے ہیں تو وہ انہیں قضا کرنے ہوں گے. اچھا. لیکن نمازیں جو ہیں ان کی قضا ان پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. مہینے سال میں ایک دفعہ روزے آتے ہیں، کتنے روزے رہ جائیں گے؟ 2 روزے، 4 روزے، 5 روزے، 6، 7، ان کی قضا ہو سکتی ہے، ہم اس کو قضا کر لیں. لیکن کیونکہ نماز ہر مہینے میں 7 دن یا 10 دن اس کی چھوٹنی ہے تو اس کی ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ اس کی قضا وہ کر نہیں سکتی، کیونکہ ہر مہینے اس نے اس مرحلے سے گزرنا ہے. اس لیے تو اسلام کو دین رحمت کہا جاتا ہے. اسلام جو ہے وہ انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے کہ اس کو ادا کر سکے. جس طرح آپ دیکھیے اگر ایک انسان مریض ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو قرآن اسلام کہتا ہے کہ تو بیٹھ کے پڑھ لے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، کھڑا ہو کے ہی پڑھ، بیٹھ کے پڑھ لے. اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے، چھوڑنے سے بہتر ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے آج کے اس پروگرام کو بھی دیکھا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اور آپ ہم سے سوال پوچھنا چاہیں تو بالکل سلایام ہے یاران نقطہ داں کے لیے آپ کو بالکل آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. بہت آسان سا ای میل ایڈریس ہے، اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر لکھا ہوا بھی آ رہا ہے، INFOSHAFAATRASOOL، یعنی info@rasool@yahoo.com. اور اگر آپ ہمیں خط لکھنا چاہیں تو وہ بھی بڑا آسان سا پتہ، انچارج پروگرام اسلام اور انسان، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور. اور آج کا ہم نے آپ کو یہ میسج ضرور دینا ایک دفعہ پھر کہ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیے گا. آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے کنبے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی بھی شخص بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے ضرور جائیے گا. اس کا بہت سا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر مجھے کہنا ہے اللہ حافظ.